3 افراد نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کا کوئی رکن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا اور نہ ہی آگے کوئی امکانات نظر آتے ہیں۔ مسلم لیگ کی قیادت نے بھی یہ کہا ہے کہ آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے 12 اراکین وہ ہیں جنہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا اور ان سے واپسی کے لیے روابط ہو رہے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا۔ اگر ابھی تک نتائج دیکھے جائیں تو الیکشن کمیشن نے خوشاب سے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر 15 فروری کو دوبارہ پولنگ کرانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایک حلقے میں امیدوار کی وفات کے سبب پہلے ہی پولنگ نہ ہو سکی۔ یعنی 266 جنرل نشستوں میں سے 264 کا رزلٹ آنا ابھی باقی ہے، اور ابھی تک 257 نشستوں کے نتائج جاری ہوئے ہیں، جن کے مطابق 102 نشستوں پر آزاد امیدوار، 73 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 54 نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی نے بھی حکومت سازی کا اعلان کیا ہے، مگر ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کا عندیہ دے کر حکومت سازی کے امکانات کو بہت حد تک کم کر دیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف بھی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی قیادت نے بھی یہ کہا ہے کہ آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے 12 اراکین وہ ہیں جنہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا اور ان سے واپسی کے لیے روابط ہو رہے ہیں۔ 3 افراد نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کا کوئی رکن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا اور نہ ہی آگے کوئی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں پیپلز پارٹی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی اور جس پلڑے میں اپنی حمایت ڈال دے گی وہی دھڑا حکومت بنائے گا۔ اگر ماضی قریب کو مد نظر رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کی طرز پر اتحادی حکومت بنائے گی۔ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اتحاد کے حوالے سے کافی بحث جاری ہے۔ وزیر اعظم اور صدر کون ہوگا، اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کس پارٹی کے پاس ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام معاملات کافی بحث طلب ہیں۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم حکومت بھی انہی جماعتوں نے اتحاد سے بنائی تھی، مگر بعد ازاں جوتیوں میں دال بٹنے لگی، اور اس حکومت کے منفی فیصلوں اور مہنگائی کا ذمہ دار سبھی ایک دوسرے کو قرار دیتے رہے۔ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں 90 سے 95 نشستیں ہیں، اور حکومت سازی کے لیے 168 نشستیں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ سب آزاد امیدوار کسی پارلیمانی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو 20 سے 30 مخصوص نشستیں بھی حاصل کر لیں گے، مگر اس کے باوجود کسی نہ کسی جماعت سے اتحاد کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی اسی وقت تنہا حکومت سازی کے قابل ہو سکتی ہے جب اس کی الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں دائر درخواستوں پر جلد از جلد فیصلہ ہو، تاکہ وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی کو دھاندلی سے ہرائی گئیں اسے واپس مل سکیں اور یہ تنہا حکومت بنا سکے۔ اس وقت 40 سے زائد کیسز الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اگر 30 کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے، جس کے قوی امکانات ہیں، تو یہ تنہا بھی حکومت سازی کے قابل ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے اسے زیادہ مشکلات کا سامنا اس لیے نہیں ہوگا کہ مجلس وحدت المسلمین کا ایک امیدوار پارا چنار سے الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچ چکا ہے، اور یہ امیدوار پی ٹی آئی کا اتحادی تھا۔ پی ٹی آئی نے اس کے مقابل کسی کو نہیں اتارا تھا، لہٰذا مخصوص نشستیں اس کے پاس محفوظ رہیں گی۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی نے 116 جنرل نشستیں حاصل کی تھیں۔ کے پی اور باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہوگی، اور کسی بھی جماعت سے اتحاد کرتے ہوئے کون سی چھوٹی سی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔